حضرت عمر بن خطاب، حضرت سیدنا صدیق اکبر، حضرت عثمان غنی ہے، مولا کائنات، دیگر اور صحابہ کرام۔ یہ چونکہ ان کی بنائی ہوئی ترتیب ہے، اس لیے اگر کوئی شخص بعد والی صورت پہلے پڑھ لیتا ہے تو اس کی نماز ہو جائے گی، لیکن اس ترتیب کا خیال رکھو تو بہت بہتر ہے جو صحابہ کرام لگائی۔ لیکن جو صورت بڑی ہے اس کو آپ اس طرح نہ کرو کہ اس کو آپ بعد والی رکعت میں پڑھو اور چھوٹی صورت کو آپ پہلی والی رکعت میں پڑھو، اس طرح نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ یہ جو چیز ہے یہ حضور علیہ السلام سے ثابت ہے کہ میرے آقا کی پہلی رکعت طویل ہوا کرتی تھی، دوسری والی رکعت کی بڑی سی۔ جب یہ بات ہماری سمجھ میں آ گئی تو اب ہم آگے چلتے ہیں اور ایک اور بڑا اہم مسئلہ ہم اسی کے ضمن میں انشاءاللہ پیش کریں۔ باب جہر الامام بالتأمین وقال عطاء آمین دعاء امن ابن الزبیر ومن وراءه حتى إنا للمسجد للجا وكان أبو هريرة رضي الله عنه ينادي الإمام لا تفتني بآمين وقال النافع رضي الله عنه كان ابن عمر رضي الله عنه لا يدعه وَيَحُدُّهُمْ وَسَمِعْتُ مِنْهُ فِي ذَلِكَ۔ اچھا یہ کہہ رہے ہیں امام بخاری نے باب آتا ہے کہ امام جو ہے وہ آمین زور سے کہے گے، اور عطا نے کہا آمین دعا ہے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر آمین کہا کرتے تھے اور جو ان کے پیچھے ہوا کرتے تھے یہاں تک کہ مسجد گونج جایا کرتی تھی، اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام سے کہا کرتے تھے میری آمین کو فوت نہ ہونے دینا، ذرا خیال کرنا۔ حضرت نافع نے کہا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آمین کو نہیں چھوڑا کرتے تھے بلکہ لوگوں کو برانگیختہ کیا کرتے تھے کہ آمین کہو، اور یہ بات میں نے سنی ہے حدیث پاک میں۔ ٹھیک ہے، اب پیارے ساتھیوں بات اصل میں یہ ہے، کوئی ایک بھی آمین، ایک ہے آمین کہنا اور ایک آمین زور سے کہنا، دو مختلف چیزیں ہیں۔ حضور علیہ السلام سے آمین کہنا آہستہ بھی ثابت ہے، اور کبھی کبھی میرے آقا نے آمین زور سے بھی فرمائی۔ جب حضور علیہ السلام نے زور سے کہی تو اس کو پھر علماء کرام نے اس کی دو توضیحات پیش کی۔ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دعا جو ہے وہ آہستہ کرنی چاہیے، آہستہ کرنے میں جو ہے وہ زیادہ اس کی تاکید آئی ہے، اور قرآن پاک میں آہستہ دعا کا بار بار ذکر بھی آیا ہے۔ اور اس میں یہ ہے کہ آمین جو ہے وہ آمین ایک دعا ہے جو ہم کرتے ہیں۔ اب حضور علیہ السلام سے آمین آہستہ کہنا ثابت ہے، کسی ایک حدیث میں بھی یہ بات ثابت نہیں ہے صحیح حدیث میں جو میرے آقا نے فرمایا ہو کہ آمین زور سے کہو۔ حضور علیہ السلام کا حکم کہ آمین زور سے کہو کوئی ایک بھی روایت ایسی نہیں ہے صحیح روایت۔ اب بخاری شریف کے اندر امام بخاری نے باب تو باندھ دیا، کہا کہ جہر امام فرماتے ہیں جہر امام بالتامین کہ امام کا آمین زور سے کہنا، باب تو باندھ دیا انہوں نے، مگر حدیث تو پیش کریں حضور، حدیث نہیں پیش کر رہے، صحابہ کرام کے اور تابعین کے بعد اقوال اور ان کے بعد معمولات پیش کر رہے ہیں۔ خود سے آپ نے حضور علیہ السلام کی ایک بھی حدیث پیش نہیں کی۔ جہاں تک معاملہ یہ ہے کہ صحابہ کرام اور تابعین الزام کے معاملات ہیں تو ایسے جہاں انہوں نے پیش کیے ہم لوگ ان سے کہیں زیادہ پیش کر سکتے ہیں کہ جہاں پر کہ آمین جو ہے صحابہ کرام نے آہستہ کہی ہے، اور اس کی باقاعدہ توضیحات پیش کی ہیں کہ میرے آقا حضور علیہ السلام سے آمین کہنا زور سے ایک آدھ مرتبہ دو مرتبہ ثابت ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ایک ہے حضور علیہ السلام سے آمین زور سے ثابت ہونا، اور ایک یہ ہے کہ میرے آقا کا فرمان کہ آمین زور سے کہو، یہ دو مختلف چیزیں ہیں، یہ ایک چیز نہیں ہے۔ آپ نے نہیں دی، جب حضور علیہ السلام نے آمین کہہ دی تو ہو گیا، حکم ہو گیا؟ نہیں، حکم نہیں ہوا، کیونکہ حضور علیہ السلام کا آہستہ آمین کہنا وہ بار بار ثابت ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ آمین آہستہ فرمایا کرتے تھے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ آمین آہستہ فرمایا کرتے تھے، حضرت عثمان غنی آمین آہستہ کہا کرتے تھے، مولا کائنات حیدر کرار بابوین
علی مرتضیٰ آمین آہستہ کہا کرتے تھے۔ ان تمام سے یہ ثابت ہے کہ امام کی یہ حضرت فرماتے ہیں آمین آہستہ کہی جائے گی، اور زور سے کہنا جو ہے وہ اصل میں یہ ہے کہ حضور علیہ السلام سے زور سے کہنا ثابت ہوا۔ اس کی توضیحات یہ پیش کی جاتی ہیں کہ یا تو یہ ہے کہ میرے آقا نے تعلیماً للامہ، امت کو تعلیم دینے کے لیے میرے آقا نے آمین بساقہ زور سے فرمائی ہے۔ اب یہاں پر یہ ہے کہ حضور علیہ السلام ایک ہے امام کا آمین زور سے کہنا، اور ایک ہے مقتدیوں کا آمین زور سے کہنا۔ اب یہاں ہمارے اس علاقے میں جو لوگ آمین زور سے کہتے ہیں ان کا امام زور سے آمین نہیں کہتا، وہ آہستہ کہتا ہے۔ حضور علیہ السلام کا آمین کہنا اگر زور سے ثابت ہے تو ایسی صورت میں پھر ان کے امام کو بھی کہنا چاہیے کہ امام زور سے آمین کہے، مگر جب وہ امام آمین زور سے نہیں کہتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور علیہ السلام چونکہ امام ہوا کرتے تھے، میرے آقا کا آمین زور سے کہنا ان کے نزدیک بھی ثابت نہیں ہے کہ میرے آقا نے آمین زور سے کہی ہو۔ اگر کبھی ثابت ہے تو وہ تعلیم للامہ، امت کو تعلیم دینے کے لیے کہ میرے پیچھے لوگ جو کھڑے ہیں وہ آمین کہیں۔ بات نہیں آ رہی ہے؟ نہیں آ رہی ہے؟ اب دیکھیے غور کیجیے پیارے ساتھیوں، یہ مسئلہ کوئی جھگڑے والا مسئلہ نہیں ہے، خواہ مخواہ لوگوں کو جھگڑے والا، یہ تو افضل اور غیر افضل کی بات ہے۔ کسی کے نزدیک افضل ہی ہے آمین زور سے کہہ دو، کسی کے نزدیک افضل ہی ہے کہ نہیں آمین آہستہ کرو، اتنی بات ہے بس۔ اس میں خواہ مخواہ جھگڑا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، چونکہ ہم امام ہیں، ہم مقلد ہیں، ہمارے امام نے آمین کو آہستہ کہنا ہی افضل قرار دیا ہے، اس لیے ہم اپنے امام کی تقریر میں آمین کو آہستہ ہی کہیں گے۔ ٹھیک ہے جی۔ اب دوسری وجہ ایک یہ ہے کہ یہ بھی لوگوں نے بیان کی، کہتے ہیں کہ نہیں، حضور علیہ السلام نے فقط لوگوں کو سمجھا دیا کہ آمین جو ہے وہ آمین کہنی ہے، اور میں حدیث پاک میں آ چکا، میں حدیث پاک پیش کرتا ہوں، لیکن حضور علیہ السلام سے جو یہ آتا ہے کہ حضور نے آمین کہیں کبھی زور سے میرے آقا سے ثابت ہے، وہ اسی طرح ثابت ہے جس طرح کہ ظہر کی نماز اور عصر کی نماز میں بس اوقات کو آیت زور سے ثابت ہے، اس طرح ثابت ہے۔ اس کا معنی قرات کرنا نہیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ نہیں آ رہی آپ؟ ٹھیک ہے۔ حضور علیہ السلام نے کبھی بھی حکم نہیں دیا کہ آمین زور سے کہو، کوئی ایک صحیح حدیث پیش کر دو۔ اب بخاری شریف کی حدیث پاک جو ہے وہ میں پیش کرتا ہوں، جو حدیث پاک میں آتا ہے، آپ خود دیکھ لو کہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے۔ پیارے ساتھیوں، دیکھو جو مسئلہ جھگڑے کا نہیں ہے، خواہ مخواہ اس کو جھگڑے کا مسئلہ نہیں بنانا چاہیے۔ ہم مقلد ہیں، ہم نے اپنے امام کی تقلید کرنی ہے، حدیثوں سے چیز ثابت ہے۔ ہمارے امام نے فرمایا میرے قول کے مقابلے میں اگر حضور کی صحیح حدیث آ جائے میرے قول کو چھوڑ دو، لیکن جب حدیثیں ان کی تائید میں آ جائیں پھر تو نہیں چھوڑیں گے نا، پھر تو نہیں چھوڑیں گے۔ اب دیکھیں غور کیجیے، حدیث پاک میں آتا ہے، میرے آقا رسول اللہ صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اذا اما الامام فامنوا، جب امام آمین کہے تو تم بھی آمین کہو، فإنه من وافق تامینہ تعمیر ملائکہ غفر له ما تقدم من ذنبہ، جس کا یہ آمین کہنا ملائکہ کے آمین کے موافق ہو جائے گا، اس کے سابقہ سارے گناہ معاف ہو گئے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جب امام آمین کہے تو تم بھی آمین کہو۔ اب یہ بتلاؤ، ان کا امام جو آہستہ آمین کہے گا تو مقتدی زور سے کیوں کہے؟ مقتدی کے لیے کیوں لازم ہے کہ زور سے کہو آمین؟ پیارے ساتھیوں، حرمین شریفین میں نمازیں لوگوں نے پڑھی، لوگ گئے، قرات سنی، وہاں کی امام جو ہیں وہ تو آمین زور سے نہیں کہتے۔ اگر وہ آمین زور سے گئے تو صاف آواز ہے، مگر ان کی امام کی آمین زور سے نہیں ہے۔ جب نہیں ہے تو مقتدی پر لازم ہے۔ میرے آقا نے فرمایا نہیں، امام کہے تم بھی کہہ دو، مطلب یہ ہے کہ امام کہہ رہا ہے نا، امام کہہ رہا ہے، کس طرح کہہ رہا ہے؟ آہستہ کہہ رہا ہے تو تم بھی آہستہ کہو۔ زور سے کہنے کا ذکر کہاں پر ہے؟ اور میرے آقا نے فرمایا جس کا آمین کہنا ملائکہ کے آمین کہنے کے موافق ہو جائے گا، اس کے سابقہ گناہ معاف ہو جائیں گے۔ تو ملائکہ کا آمین کبھی آپ نے سنی ہے؟ تو قبول اسی کی ہوگی تو کیا آہستہ کہتے ہیں؟ اور جو مقلد ہو کے زور سے کہتے ہیں وہ تو امام کے پیچھے چلے گئے، اللہ تعالیٰ نے جہاں ان کی امام کا معاملہ وہاں ان کا معاملہ۔
بات سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی آپ کو؟ ٹھیک ہے نا.